احکامات اللہ نے دو قسم کے ارشاد فرمائے، کچھ کرنے والے کام جن کے کرنے کا حکم دیا، اور کچھ ایسے کام جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ شرعی اصطلاح میں اسے امر بالمعروف جو کرنے والے کام ہیں، امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا گیا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، نہی عن المنکر یعنی برائی سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ کرنے والے کام اللہ نے ان کا حکم فرمایا، انہیں کہا جاتا ہے امر بالمعروف۔ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا انہیں کہا جاتا ہے نہی عن المنکر۔ غیبت نہ کرو، بہتان نہ باندھو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، ان کاموں سے اللہ نے منع فرمایا۔ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی بھی پرہیزگار۔ پرہیز کسے کہا جاتا ہے؟ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شے سے، فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ ہم خود پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا ہے؟ پرہیز کا مطلب ہم کن کن چیزوں سے، کن کن کھانوں سے بچیں گے، دور رہیں گے۔ پرہیزگاری کا مطلب یہی ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے پرہیزگاری، یہ تقوی کا معنی ہے۔ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، جو ایمان والوں کی نشانیاں ارشاد فرمائیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابی بن کعب کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اپنے حجر مبارک سے، اور مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابی بن کعب تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ آپ ابی بن کعب سے کہو وہ تلاوت کریں اور آپ ان کی تلاوت سنیں۔ ابی بن کعب رونے لگے، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، میں پڑھوں اور آپ پڑھیں، میں سنوں، میں پڑھوں اور آپ سنیں، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ امرنی بہذا، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم فرمایا کہ ابی تلاوت کریں اور آپ سنیں۔ حضرت ابی بن کعب نے سورہ بینہ کی تلاوت شروع فرمائی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں جھکائے ابی بن کعب کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب تھے، سب سے بڑے قاری، اچھی آواز والے۔ جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں رات تلاوت کر رہا تھا، جب میں تلاوت کرتا تھا تو میرا گھوڑا بدکتا تھا، چھلانگیں مارتا تھا، میرا ساتھ چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا، مجھے اندیشہ تھا کہیں گھوڑے کی ٹانگ نہ لگ جائے، روند نہ ڈالے۔ یا رسول اللہ پھر میں تلاوت روک دیتا تھا۔ پھر جب میں تہجد کے لیے اٹھا اور میں باہر آ کے صحن میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف جاتی ہوئی کچھ روشنیاں مجھے دکھائی دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی بن کعب، اللہ کے نورانی فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے، تیری تلاوت سننے آئے تھے، اگر تو تلاوت نہ روکتا، تلاوت کرتا رہتا تو صبح ان فرشتوں کو جاتے ہوئے سارے اہل مدینہ دیکھتے۔ یہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ تھا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، حق عمر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی بن کعب تو قرآن کی بڑی تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے تیری تلاوت سنا کرتے تھے، ذرا یہ بتا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عمر یہ بتائیں کہ کبھی آپ ایسے کسی راستے سے گزرے ہیں جو دشوار گزار ہو، کانٹوں بھرا راستہ ہو، دائیں بائیں کانٹے جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں؟ فرمایا گزرے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دامن کو ایسے سمیٹ کر بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں کہ ہمارا دامن کسی کانٹے دار جھاڑی سے الجھ نہ جائے۔ فرمایا ہاں ہونا التقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے، دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے تمہارا دامن الجھ نہ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، میں نے جو آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو، جہاں اللہ سارے انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کے لفظ سے ارشاد فرماتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو اور مومنوں کو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی طرف کہ میرے بندے، ایمان والوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی یا ایمان کی طرف فرمائی؟ اور جب سارے لوگوں سے خطاب کرنا مقصد ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی۔ ایمان کے ساتھ جب خطاب اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو ساتھ ہی ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن یہاں اللہ نے مرد کے ساتھ عورت کو بھی ذکر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر انثی، کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، تمہیں قوموں میں بانٹ دیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ یہ ارائی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ رانا ہے، یہ جو قومیں ہیں یہ انسانوں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ جیسے اللہ نے پیدا فرمایا نا انسانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، پھر آپ سے لے کر آج تک لوگ قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ قوموں اور قبیلوں میں انسانیت کا بٹ جانا برا نہیں ہے، اس پر فخر کرنا برا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قوموں اور قبیلوں میں ہم نے اس لیے بانٹ دیا ہوا ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو، تاکہ ایک دوسرے کے آپس میں تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم، یاد رکھو، ان اکرمکم، بے شک عزت والا تم میں وہی ہے، ان اکرمکم، عزت اور اکرام والا وہی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما متشابہات، اور ان کے بین ان کے درمیان متشابہات ہیں، حلال اور حرام کے۔ جو متقی ہوتے ہیں وہ متشابہات کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، تعویلیں نہیں کیا کرتے، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ جو تعویلیں کریں وہ متقی نہیں۔ متقین کے لیے اللہ نے کیا انعام ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ الا المتقون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ولی، ہم میں سے ہر شخص ولی بن سکتا ہے، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو صرف متقی ہی ہوا کرتے ہیں۔
پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی منع کردہ سے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تو نے متقین کے لیے انعام کیا ارشاد فرمایا، دنیا میں ان کے لیے کیا انعام ہے، آخرت کے لیے کیا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کا انعام یہ رکھا ہے کہ ہر بھنور سے نکال لیتے ہیں، ہر رکا ہوا کام اس کا ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ بے شمار اس پر واقعات ہیں۔ دوسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ تقوی کو بنا دیتے ہیں۔ تقوی سے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، ہر بندے کو اپنی اس نیکی کا ایک اجر ملتا ہے، اللہ اس کے اجر کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی سوچ سے زیادہ۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، بڑا اجر کر دیتے ہیں اس کے لیے جو اس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی ہے، کئی گنا ثواب، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 700 گنا کیا ہوتا ہے؟ 2 گنا مطلب ڈبل، 700 گنا کتنا ہوگا؟ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑھا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ آخرت میں اس متقی کو کیا ملے گا؟ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جنت کو متقین کے لیے سنوار اور سجا دیا ہے، متقین کے لیے۔ پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وہ بھی ایک جماعت تھی لیکن یوسف اپنے اکیلے ایک جماعت تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم اکیلا ایک امت تھا، ان ابراہیم کان امتن، میرا اکیلا ابراہیم امت تھا، یوسف اکیلے ایک جماعت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا، پھر بیچ بھی دیا، بکتے بکاتے مصر کے بازاروں تک پہنچے، وہاں سے عزیز مصر نے خریدا، پھر اللہ نے سلطنت اور خزانے عطا فرمائے۔ پھر بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، اور جب بھائی اللہ لینے کے لیے قحط پڑ گیا، بھائی لائن میں کھڑے ہیں، وہی بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا تھا، وہی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے نقشہ کھینچا، فرمایا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یوسف ہمارے بھائی ہیں، کہتے ہیں یا ایو العزیز، اے عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں تکلیف نے مار دیا ہے، قحط نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، اور ہمارے گھر والے تڑپ رہے ہیں، اہلنا الضر جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم کوئی کھوٹے سکے لائے ہیں جو آپ کے پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کے حضور ہم وہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہی کھوٹے سکے آپ کو دے رہے ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، حضرت ہمیں پورا کا پورا غلہ عطا فرما دیجئے ان سکوں اور ان روپوں کے بدلے میں، اس کرنسی کے بدلے میں ہمیں پورا کا پورا غلہ عطا فرما دیں، اگر ہم اس کے حقدار نہیں ہیں وتصدق علینا، ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے، یعنی ایک خیرات اور بھیک مانگ رہے تھے، ہمیں صدقہ ہی دے دیں، اے بادشاہ سلامت ہم پر احسان ہی کر دیں اگر یہ پیسے چلنے کے قابل نہیں ہے، وتصدق علینا۔ یوسف علیہ السلام نے اب دل بھر آیا کہ بھائی اس طرح لجاجت سے مانگ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دینا چاہا، فرمایا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا،
یہ تو پہلے بتا چکے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا، عزیز مصر یوسف کو یہ بتا چکے تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ یوسف ہیں، یہ تو پہلے کہہ چکے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دوبارہ ان سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ یہ گھبرا گیا کہ اچانک عزیز مصر نے ہم سے یوسف کے بارے میں سوال کیوں کر لیا ہے۔ تو توجہ سے دیکھا تو یوسف کی شکل، یوسف کے بچپن کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر آنے لگی۔ تو انہوں نے کہا قالوا، اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام رو پڑے، انا یوسف وہذا اخی، یہ میرے بھائی اخی بنیامین میرے بھائی ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اور اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتے، تو فرمایا کہ اللہ آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، یہ تقوی کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی۔ تو اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، اللہ نے جن احکامات، جن چیزوں سے منع کرنے کا حکم فرمایا ان چیزوں سے رک جائیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ کر لیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، ایمان لاؤ اچھے عمل کرو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم تمہیں مضبوط حکومت اور خلافت عطا فرما دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تمہارے دین کو بھی مضبوط کر دیں گے اور خوف کی حالت کو امن سے تبدیل فرما دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم ایمان تو لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل نہیں صاف ہوتے۔ ہر سال 20 لاکھ سے 25 لاکھ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ادھر جا کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہر سال اتنے لوگ جاتے ہیں۔ ان کے فضائل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب حج کر کے آتا ہے 40 دنوں تک اپنے علاقے میں اپنے گھر میں آ کر اس کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ حاجی اپنے حق میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں، حاجی کسی دوسرے کے حق میں دعا فرمائے اللہ قبول فرماتے ہیں، حاجی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حاجی بدلتا کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ 25 لاکھ حج کر کے آتے ہیں ہر سال، تو اگر یہ اپنی زندگی کو بدل ڈالیں، اللہ کے احکامات پر، عامل الصالحات پر عمل پیرا ہو جائیں، ایمان تو لائے ہیں، لبیک اللہم لبیک تو کہا ہے، عامل الصالحات نہیں ہیں، اگر اچھے عمل کر لیں تو معاشرہ بدل جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر اچھے کام کی توقع دوسروں سے رکھتے ہیں، جہاد بھی دوسرے کوئی کر لیں، نمازیں بھی دوسرے پڑھ لیں، بے فجر کی نماز پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، امام صاحب اعلان کرتے ہیں فجر کی نماز پہ بہت تھوڑے لوگ آتے، خدا کے لیے مسجد کو آباد کرو، کہتے ہیں یار لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مول صاحب مجھے نہیں نا صبح کو جاگ آتی، میرا مسئلہ یہ ہے ہر بندہ دوسروں سے کام کروانے کے چکر میں ہے کہ کوئی دوسرا جہاد کوئی دوسرا کر لے، نماز کوئی دوسرا پڑھ لے، روزے کوئی دوسرا کر لے، بھلائی کے کام کوئی دوسرا کر لے، مجھے نہ کرنا پڑے، ایسا نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے، انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں مضبوط کر دیں گے، خلافت کو، مسلمانوں کی خلافت کو مضبوط کر دیں گے، حکومت عطا فرما دیں گے اور دین بھی تمہارا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی دین کے ہمارے اختلافات ہیں نا، ہر بندے کا اپنا کعبہ ہے، ہر بندے کی اپنی مسجد ہے، ہر بندے کا اپنا دین ہے، ہر بندے کی اپنی تفسیر ہے، ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دین کمزور ہے۔ جو شعبہ کمزور ہو جائے وہاں جیلی لوگ پیدا ہو جایا کرتے ہیں، میڈیکل کا شعبہ اگر کمزور ہو جائے جیلی ڈاکٹر پیدا ہو جائیں گے، طب کا شعبہ کمزور ہو جائے جیلی حکیم پیدا ہو جائیں گے،
اسی طرح دین کا شعبہ جب کمزور ہوگا، جیلی لوگ، جیلی مسائل بتانے والے، یہ فیس بک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا جیلی چیزیں بتائی جا رہی ہیں دین کے نام پر، اس وجہ سے کہ ہمارا دین کمزور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا دین تب مضبوط ہوگا، تمہاری دنیا تب مضبوط ہوگی جب تم دو کام کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے، اچھے عمل بھی کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔